أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. میرے محترم مقتدر علماء کرام، میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے ہمارے تمام ان بھائیوں اور بہنوں کو جو المیرا میں رہتے ہیں، بھائی حاجی محمد سلیم صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کو، بھائی عبدالستار کو، بھائی نوشاد کو اور تمام جتنے بھی ساتھی ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے آج ہمیں اور آپ کو یہاں یوم سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں جمع کیا اور ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہاں منظم ہو جائیں، تنظیم قائم ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ آگے چل کر انشاءاللہ العزیز المیرا میں بھی انشاءاللہ ایک عظیم الشان مسجد تعمیر ہو، جہاں سے پانچوں وقت، جہاں سے پانچوں آمین، نعرہ رسالہ، جہاں سے اسلام، آمین، جہاں سے پانچوں وقت اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں، اللہ کا ذکر ہو اور اس کے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو۔ میں ان سب بھائیوں اور بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، انہوں نے یہاں المیرا میں ہمیں اور آپ کو
اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے سننے کے لیے اکٹھا کیا، اور اللہ کی رحمتیں اس بستی میں رہنے والے مسلمانوں پر نازل ہوں کہ وہ الحمدللہ دین کے کاموں کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں اور اس کے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب رسول تھے، تو حضور اللہ کے محبوب تھے اور ان جیسا کوئی محبوب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنایا اور ان جیسا کوئی نہیں پیدا کیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ، اور سارے عالموں کے لیے اور جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اللہ کے آخری نبی تھے اور اللہ کے محبوب تھے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایسے ہی حضور کے محبوب ابو بکر بھی تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، سب سے پہلے اسلام قبول کیا، زندگی بھر ساتھ رہے، سفر میں ساتھ رہے، حضر میں ساتھ رہے، دن رات حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ جب حضور مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے تو حضور کے ساتھ ہوتے تھے، جب حضور جہاد میں ہوتے تھے تو ساتھ ہوتے تھے، زندگی بھر حضور کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، زندگی بھر حضور کے ساتھ رہے، اور ایسے ساتھ رہے کہ اب بھی حضور کے ساتھ تھے، گنبد خضرا میں اب بھی حضور کے ساتھ تھے۔ تو اللہ کے محبوب خلیفہ تھے، محبوب تھے، حضور ان سے محبت فرماتے تھے۔ حضور کا مقام کتنا بلند ہے! اب تو آج کل یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کی زبانیں دراز ہو گئی ہیں، جو دل میں چاہتا ہے کہہ دیتے ہیں، ان کو مرنے کا خوف نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاذ اللہ ہم جیسے تھے، معاذ اللہ، توبہ توبہ، رسول اللہ بھی ہم جیسے تھے۔ بات کرتے کرتے لوگ زبان سے ان کی یہ غلط بیہودہ بات نکل جاتی ہے، گستاخانہ کلمہ زبان سے نکل جاتا ہے۔ حضور کا مقام بہت بلند ہے، کیونکہ ہم جیسے تھے، اس جیسے تھے، آدمی جیسے تھے، ہم جیسے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دن بھر زندگی بھر ساتھ رہے، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تم زندگی بھر ہمارے ساتھ رہے ہو، جس تاریخ سے تم نے اسلام قبول کیا ہے اب تک ہمارے ساتھ ہو۔ مکے کی کٹھن زندگی میں جب کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے تکلیف دی جاتی تھی، اس وقت بھی تم ہمارے ساتھ تھے، اور جب لوگ گھیر کر، چاروں طرف سے گھیر کر گندگی اور اوجھڑی ڈالتے تھے، اس وقت بھی تم ساتھ تھے، اور جب ابو جہل اور اس کے ساتھی ہم کو مارنے کے لیے دوڑتے تھے، مارتے تھے، پتھر پھینکتے تھے طائف میں، ادھر میں ادھر میں کہیں بھی، تو اے ابو بکر، اگرچہ تم ہمارے ہر وقت ہر دم ساتھ رہے ہو، لیکن تم مجھے نہیں سمجھ سکتے، میرا مرتبہ نہیں جان سکتے، تم کو میرا مرتبہ معلوم نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، تم کو میرا مرتبہ معلوم نہیں ہو سکتا، میرا مقام،
میرا مرتبہ کتنا بلند ہے تم کو نہیں معلوم ہو سکتا. اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے فرما رہے ہیں؟ یہ بات اس سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہر وقت ساتھ ہے. یہ بات اس سے کہہ رہے ہیں جو ہر وقت ساتھ ہے. یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر میرا مرتبہ کون جانتا ہے؟ تم نہیں جانتے. ظاہر ہے اب ابو بکر ہر وقت ساتھ رہے اور ان سے حضور فرما رہے تم نہیں جانتے میرا مرتبہ. ابھی تک تم میرا مرتبہ نہیں پہچان سکتے. میرا مرتبہ کون پہچانتا ہے؟ دیکھو میرے رب کے علاوہ جس اللہ نے مجھ کو پیدا کیا ہے اس کے علاوہ میرا مرتبہ کوئی نہیں جانتا. سبحان اللہ. لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. محمد سے صفت پوچھو خدا کی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ہم نہیں جانتے، مانتے ہیں مگر اس کی حقیقت کو نہیں جانتے. مانتے ہیں اللہ کو، ہم مانتے ہیں لیکن اللہ اللہ ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے. یہ ساری خوبصورت دنیا، یہ خوبصورت دنیا اور اس خوبصورت دنیا میں رہنے والے لوگ، یہ خوبصورت پہاڑ، یہ دریا، یہ آبشار، یہ سب اسی نے پیدا کی ہے. وہ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ، اس کی حقیقت کو یعنی ہم اس کو مانتے تو ہیں کہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، لیکن پوری طرح سے ہم جانتے نہیں ہیں. اس کو کون جانتا ہے؟ روئے زمین پر پوری کائنات میں اگر رب کی حقیقت کو کوئی جانتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو کون جانتا ہے؟ ان کا پیدا کرنے والا رب العالمین جانتا ہے. لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اتنے بڑے مرتبے کے صحابی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر ان کو کھڑا کیا، تم نماز پڑھاؤ. یہ بہت بڑے مرتبے کی بات ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر ان کو جب بیمار ہوئی تو کھڑا کیا. تقریباً 17 نمازیں آپ نے پڑھائی ہیں جیسا کہ علماء اور محدثین نے لکھا. اپنے مصلی پر کھڑا کیا، اپنا جانشین بنایا، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے پورے نظام کو، جو اسلام کا پورا نظام ہے، اس کو سنبھال لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا حضور کے جانشین بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، حضور کے سسر بھی تھے. آپ کی بیٹی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیٹی صاحبہ تھی اور حضور کی بیوی صاحبہ تھی. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور سے شادی ہوئی. یہ دیکھو آج جو ہمارے پاس بے شمار مسائل ہیں، حدیث موجود ہے، فقہ کے مسائل ہیں، احادیث موجود ہے، اس کا بہت بڑا ذخیرہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے پہنچا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہزاروں حدیثوں کی حافظ تھی حضرت بی بی عائشہ. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ دروازے پر آ کے کھڑے ہو کے مسئلہ پوچھتے تھے اور حضرت بی بی عائشہ ان کو دلیل کے ساتھ، قرآن اور حدیث کی دلیل کے ساتھ مسئلے کو بیان کرتی تھی. حضرت بی بی عائشہ کے والد تھے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بی بی عائشہ حضور کی بیوی صاحبہ تھی. یہ گھرانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ کا یہ جو گھرانہ تھا حضور پر ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد تکلیفیں بھی اٹھائیں، بہت تکلیفیں اٹھائیں. ایمان والوں نے تکلیفیں ہمیشہ اٹھائی ہیں اور جب تکلیف اٹھاتا ہے آدمی تو پھر نکھر جاتا ہے.
مثلا یہ تکلیف جو اٹھاتے ہیں، جیسے بیماری ہے یا کوئی تکلیف ہے، تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت بیمار ہوتی ہے، میری امت تکلیف اٹھاتی ہے، تو میں نے اپنے اللہ سے یہ وعدہ لے لیا، میرے رب نے یہ فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ کی امت تکلیف اٹھائے گی، بیمار ہوگی، تو جتنی تکلیف اٹھائے گی ان کے گناہ دھلتے چلے جائیں گے اور پاک اور صاف ہو کر اللہ کے حضور میں پیش ہو جائے گی۔ تو بیماری ہو کہ تکلیف ہو، اس میں امت کے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ اس امت کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اس امت کا یعنی ہمارا اور آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ وہ کیسے مرتبہ بڑا ہو گیا؟ ابو بکر صدیق کا مرتبہ بھی کیسے بڑا ہوا؟ ابو بکر صدیق کا اور صحابہ کا، ان سب کا مرتبہ بلند ہوا ہے رسول اللہ کی وجہ سے۔ یہ حضور پر ایمان لائے، حضور کے دامن کو تھام لیا، ان کے دامن کو تھام کے سب سے دامن چھڑا لیا، ہو کہ ان کے دامن سے وابستہ، سب سے دامن چھڑا لیا، بتوں سے، مشرکوں سے، دنیا کے کاروبار سے، دنیا کے دل لگانے سے، سب سے دل کو ہٹا لیا اور دل کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پہ جما دیا۔ تو یہ رسول اللہ کی یہ جو عظیم المرتبہ صحابہ تھے، حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگی کو، اپنی تمام چیزوں کو وقف کر دیا، دے دیا، لو بھائی جیسے چاہو کرو۔ آپ دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے، اور آپ اس کو سنتے بھی رہتے ہیں، علماء کرام اس کو بیان کرتے ہیں۔ امت کا مرتبہ حضور کی وجہ سے بلند ہوا۔ ابو بکر تھے، جب حضور کے دربار میں پہنچے تو صدیق ہو گئے۔ صدیق لقب تھا، یہ لقب، صدیق سچ بولنے والا، تصدیق کرنے والا۔ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف ہو رہی ہے قرآن میں۔ یہ ابو بکر، حضور قرآن لے کر آئے، والذی جاء بالصدق، سچائی کو لے کر حضور تشریف لائے، اور اس سچائی کی کہ یہ سچائی ہے، اس کی تصدیق سب سے پہلے ابو بکر نے کی۔ سبحان اللہ۔ صدق بھی، یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رسول اللہ کے دربار میں پہنچے، صدیق ہو گئے۔ اس سے پہلے تو نہیں تھے، کاروباری آدمی تھے، کاروبار کرتے تھے، دکان تھی، بزنس تھی، کپڑا تھا، یہ تھا، وہ تھا، لو بھائی، دو بھائی، بیچو بھی، لاؤ بھی، جاؤ بھی، یہی کام ہوتا تھا۔ ابو بکر صدیق رسول اللہ کے دربار میں پہنچے تو صدیق ہو گئے، یہ لقب ہے ساری دنیا میں، ابو بکر الصدیق، ابو بکر الصدیق۔ صدیق نام نہیں ہے، اب ان کی نسل جو چلی وہ صدیقی کہلانے لگی، لیکن اصل میں صدیق یہ لقب تھا، تو اس سے مل جائے وہ صدیقی ہو گیا۔ جیسے ایک آدمی سری نام میں رہتا ہے، جب سری نام سے یہاں آیا تو کسی نے پوچھا کہاں کے ہو؟ کہا سری نامی، سری نام سے سری نامی ہو گیا، صدیق سے صدیقی ہو گیا ان کی نسبت سے۔ ابو بکر صدیق جب رسول اللہ کے دربار میں پہنچے صدیق ہو گئے، ساری دنیا میں صدیق صدیق، ابو بکر الصدیق۔ اور حضرت عمر رسول اللہ کے دربار میں پہنچنے سے پہلے عمر تھے، کوئی خاص بات نہیں تھی، جیسے معمولی آدمی ہوتے ہیں، بس ٹھیک ہے، اچھے نہیں مطلب اچھے گھرانے کے لوگوں میں سے تھے، ٹھیک تھے، لیکن یہ کہ کوئی خاص وہ ان کا وہ ہو کہ وہ بادشاہ تھے اور یہ چنی تھے، یا اس وجہ سے ان کی شہرت ہوئی بہت بڑے سردار تھے، ایسا نہیں تھا۔ لیکن سبحان اللہ، عمر حضور کے دربار میں پہنچے تو فاروق ہو گئے۔ دیکھو رسول اللہ کے دربار میں پہنچنے کی برکت،
فاروق، فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کرنے والا، امتیاز پیدا کرنے والا، حق اور باطل، سچائی اور سچ اور جھوٹ، اندھیرا اور روشنی کے درمیان میں فرق کرنے والا فاروق۔ عمر، عمر تھے، نام عمر تھا عمر ابن خطاب، لیکن جس کو دیکھیے حضرت عمر فاروق، عمر فاروق، عمر فاروق۔ کتابیں لکھی گئی ہیں، یورپ والوں نے کتابیں لکھی انگریزی میں، فاروق، عمر دا گریٹ، فاروق۔ سبحان اللہ، حضور کے دربار میں پہنچے فاروق ہو گئے۔ حضرت عثمان کاروباری آدمی تھے، تاجر تھے، عثمان مکے کے رہنے والے تھے، عثمان لوگ کہتے تھے عثمان، مکے کے تاجر تھے، کاروباری آدمی تھے، دکان، کپڑا، یہ وہ، مکان، چیزیں لاؤ، سامان لاؤ، شام سے لاؤ، ادھر سے لاؤ، بیچو، کاروبار۔ سبحان اللہ، حضرت عثمان حضور کے دربار میں پہنچے تو عثمان غنی ہو گئے۔ حضرت عثمان کا نام لقب تھا غنی، عثمان غنی۔ ایک ایک وقت میں 800، ایک ایک وقت میں 1000، ایک ایک وقت میں 800، ایک ایک وقت میں لاکھوں روپیہ اشرفیاں اللہ کے نام پر خیرات کر دیا کرتے تھے۔ جنگ تبوک میں، اس میں، اس میں، تمام کنواں خریدنے میں، مدینہ شریف میں کنواں خریدنے میں، یہ کرنے میں، سارے دین کے کاموں میں، نیک کاموں میں حصہ لیتے تھے۔ پیسہ، عثمان بڑی سخاوت تھی۔ ایک دفعہ 1000 اونٹ گیہوں اور کھانے پینے کی چیزوں سے لدا ہوا سامان تجارت کا آیا۔ مدینہ شریف میں سامان نہیں تھا، بہت کمی تھی، غلے کی، گیہوں کی، روٹی کی بہت کمی تھی، گیہوں آٹا نہیں تھا، کم ہونے لگا تھا، اور تھوڑے دن بعد ختم ہو جاتا تو قید پڑ جاتا۔ 1000 اونٹ آئے۔ جب یہ خبر آئی کہ حضرت عثمان کا سامان تجارت کا کاروباری آ رہا ہے تو بہت سے لوگ ان کے پاس پہنچے، کہا کہ وہ آپ کا مال آ رہا ہے تو آپ بیچیں گے تو ہمیں بھی کچھ بیچ دیجئے۔ آپ نے کہا میں بیچ چکا، بیچ دیا، بیچ دیا۔ مدینے میں کس کو بیچا آپ نے؟ کاروباری تو لوگ ہمیں ہیں، پہلے بھی ہم آپ سے خریدتے رہتے تھے۔ 100 اونٹ خرید لیے، کسی نے 200 اونٹ خرید لیے کہ بھئی 200 اونٹ، جو 200 اونٹ پر جو لدا ہوا ہوتا تھا نا، غلہ، میٹھا، شکر وغیرہ، سکر وغیرہ، یہ سب چیزیں تو خریدتے تھے۔ تو کہا یہاں کون خریدار ہے؟ ہم ہی لوگ ہیں سب، یہ 8-10 آدمی جو آپ سے خریدتے تھے، جو 8-10 اونٹ، 50 اونٹ، 100 اونٹ دو۔ کہا بات اصل میں یہ ہے کہ میرا سودا ہو گیا، میں نے بیچ دیا۔ جب وہ اونٹ پہنچے تو اب لوگ انتظار میں، بھئی کس نے بھی خریدا؟ یہ 1000 اونٹ ایک دم کس نے خرید لیا؟ 1000 اونٹوں کے اوپر سامان لدا ہوا، کس نے خرید لیا؟ اب جو دیکھا تو آپ نے فرمایا، جب وہ اونٹ پہنچے تو کہا کہ جتنے بھی غریب ہیں، مسکین ہیں، سب میں بانٹ دو۔ تو کہا آپ تو کہہ رہے تھے ہم نے خریدے ہیں۔ کہا آپ خرید لیا، میں نے بیچ دیا تھا۔ اللہ کو بیچا، اللہ سے سودا کیا، میں نے اپنے رب سے سودا کیا، اس سے بڑھ کر کوئی نفع دے سکتا ہے؟ تو میں نے بیچ دیا تھا۔ حضرت عثمان رسول اللہ کے یہاں آنے سے پہلے عثمان تھے، جب رسول اللہ کے دربار میں پہنچے غنی کہلائے۔ عثمان غنی، عثمان غنی، غنی کا مطلب مالدار، جسے ہم کہتے ہیں نا بھائی عبد الغنی، غنی اللہ کا نام ہے۔ اللہ غنی، اللہ غنی ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ عبد الغنی، اللہ کا غنی کا بندہ۔ تو حضرت عثمان رسول اللہ کے دربار میں پہنچے، غنی ہو گئے، غنی کہہ، اب حضرت عثمان غنی، عثمان غنی، عثمان غنی۔ اور سبحان اللہ، حضرت علی، حضرت علی جب ایمان لائے چھوٹے بچے تھے، 9-10 سال کی عمر تھی، سبحان اللہ حضور کے ساتھ رہے۔ تو حضرت علی حضور کے دربار میں جب پہنچے، ابو بکر صدیق پہنچے، صدیق ہو گئے ابو بکر، عمر پہنچے فاروق ہو گئے، عثمان پہنچے تو غنی کہلائے۔ ساری امت 1400 سال سے صدیق، صدیق، فاروق، فاروق، غنی، غنی، اور علی جب پہنچے تو ولی ہو گئے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، یہ رسول اللہ کے خلیفہ تھے، جانشین تھے۔ سبحان اللہ، ان سے روشن ہو گیا دین۔ اس امت کا بڑا مرتبہ ہے،
اس امت کے لیے رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، اور اب آپ سے بڑھ کر کوئی امت نہیں، اور آپ کے لیے رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ شیطان ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، دجال ہے، زمین پر چلتا پھرتا شیطان ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی نبی بنتا ہے، نبی کہلواتا ہے اپنے آپ، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، وہ آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور ہم آخری امت ہیں، اور ہمارا مرتبہ اب یہ ہے کہ پہلی امتوں کا ایسا رتبہ نہیں تھا۔ کیا رتبہ ہے؟ ہمارا رتبہ یہ ہے کہ ہماری زیارت کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ اچھا، آپ سوچتے ہوں گے یہ تو نئی بات ہوگی، شاید نہیں، نئی بات نہیں، پرانی بات ہے۔ ہمارا مرتبہ یہ ہے، ہم آخری امت ہیں، ہم خیر امت ہیں۔ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ بھئی کیا بات ہے، کیا خاص بات ہے، سبحان اللہ، ایسے نبی کی امت ہو کہ فرشتے تمہاری زیارت کے لیے اترتے ہیں، تم ایسے نبی کی امت ہو۔ کیا واقعی فرشتے اترتے ہیں ہماری زیارت کے لیے؟ ہم تو اس قابل نہیں ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہتے ہیں، اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ کے گناہ گار بندے ہیں، چھوٹے ہیں، حقیر ہیں، ذلیل ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام دیکھو، کہا تم بہترین امت ہو، تم بہترین رسول کی امت ہو، تمہارا مرتبہ یہ ہے کہ تمہاری زیارت کے لیے اب فرشتے اتریں گے۔ اللہ اللہ، فرشتے تو رسول اللہ کی زیارت کے لیے اترتے تھے، جبرائیل حضور کے لیے اترتے تھے، سلام اللہ کا لاتے تھے، بار 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 جبرائیل آ رہے ہیں، سلام لا رہے ہیں، بار بار جبرائیل آ رہے ہیں، اللہ کا سلام لا رہے ہیں، قرآن لا رہے ہیں، اللہ کا پیغام لا رہے ہیں، اللہ کا پیام لا رہے ہیں، اللہ کی باتیں لا رہے ہیں۔ لیکن ہم کو بھی رسول اللہ کے صدقے میں یہ مرتبہ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی گناہ گار، اے محبوب آپ کی امت کا جو بھی گناہ گار ہے، نیک ہے کہ گناہ گار ہے، جو بھی ہے، چلو سال میں ایک رات میرے در پہ آ کے بیٹھ جائے، میں فرشتے اس کی زیارت کے لیے بھیجوں گا۔ کون کہتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور شب قدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو معلوم ہے شب قدر کیا ہے؟ وما ادراک، کیا آپ کو پتہ ہے ما لیلۃ القدر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پتہ ہے؟ دیکھو یہ کسی امت کو نہیں دی گئی، کتنے خوش نصیب امت ہے یہ، کیا ہے یہ شب قدر؟ یہ کسی امت کو نہیں دی گئی، 1,24,000 نبیوں کی امت کو جو نہیں دی گئی وہ غلامان مصطفیٰ کو دے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا رات ہے یہ؟ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات، اے محبوب آپ کی امت ایک رات بیٹھ جائے، لو لگا لے اللہ سے، لو لگا لے، دل کی لو اللہ سے لگا لے، جسے کہتے ہیں نا کنیکشن ملا لے،
بیٹری اپنی چارج کرانے کے لیے بیٹھ جائے، ایمان کی بیٹری کنیکشن جوڑ دے. تو اے محبوب، ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اور کیا خاص بات ہے؟ چلو بھئی رات بڑھ کر ہے. چلو رات کی فضیلت ہے کہ رات ایسی برکت والی رات عطا کی جو بڑھ کر ہے، برابر نہیں ہے، بڑھ کر ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. لیکن اور کیا خاص بات ہے اس کی؟ سبحان اللہ. رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. اس میں فرشتے اترتے ہیں. تنزل الملائکۃ، میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ دیکھو کیا پیاری امت ہے یہ رسول اللہ کی. ایسے نبی ہم کو ملے کہ جن کے صدقے میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس رات میں وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر تو ہے، لیکن ایک بات اور بھی ہے. 1,24,000 نبیوں کی امت کو یہ رات نہیں دی گئی، تم کو دے دی. اوور ٹائم کر لو. لیکن اس ایک رات میں اور کیا خاص بات ہے؟ اس ایک رات میں اگر تم آ گئے ہمارے دربار پر، اگر تم ہمارے لیے بیٹھ گئے، اگر تم ہمارے لیے کھڑے ہو گئے اس رات میں، کیونکہ عبادت جو ہے کھڑے ہو کر بھی ہوتی ہے، بیٹھ کر بھی ہوتی ہے، اور اللہ کا ذکر ہے لیٹے لیٹے بھی ہو سکتا ہے. رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. جو اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں، یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے. وعلی جنوبہم، جب لیٹتے ہوتے ہیں اپنی کروٹ پہ جب بھی ذکر کرتے ہیں اللہ کا، یعنی مطلب اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. اور اللہ کی خلقت اور اللہ کی مخلوق اور اللہ کی جو پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کی مخلوق جو ہے سماوات میں اور ارض میں اور زمین میں اور آسمان میں اور کائنات میں، چاند میں اور سورج میں، اس پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں. یہ لوگ اللہ کے ذکر کرنے والے لوگ ہیں. تو شب قدر میں اگر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے عبادت کر رہا ہے تب بھی، اور اگر لیٹا ہوا ہے اپنے رب کی عبادت ذکر کر رہا ہے، تھکا ہوا ہے، لیٹ گیا، یہ بیمار ہے، زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا تو لیٹ گیا، لیٹنے والا بھی اللہ 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 کر رہا ہے، تو اس کو بھی اللہ کا ذکر میں شمار ہو رہا ہے اگرچہ لیٹا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ لیٹے لیٹے ذکر نہیں کر سکتے، لیٹے لیٹے بھی کر سکتے. اور بیمار بھی، آپ نے دیکھا نا کہ بیمار کے گناہ دھل جاتے ہیں جتنی بیماری ہوتی ہے، کیونکہ بیمار ہوتا ہے نا، تو جب بیمار ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے، اے اللہ، اے اللہ، اے میرے اللہ، یا اللہ. بیماری میں آدمی خدا کو زیادہ یاد کرتا ہے، تو بار بار اللہ، بار بار اللہ، اے میرے اللہ، اوہو ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، یا اللہ، اوہو اللہ، گردن میں درد ہو رہا ہے، اللہ، سر میں درد ہو، اللہ. تو کبھی کبھی بیماری سے اللہ کا نام یاد آ جاتا ہے، اور جب یاد آتا ہے اللہ کا نام تو گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب، آپ کی امت کا مرتبہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی امت نہیں ہو سکتی. تو فرمایا کہ کوئی بھی شخص کھڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، اور ہماری یاد میں ہے اس شب قدر میں، تو فرشتے اس کی زیارت کو اتر رہے ہیں.
دیکھو کتنا بڑا مرتبہ ہے اس امت کا. اب اس امت کو چھوڑ کے کہاں جائے گا کوئی آدمی؟ ایسے نبی کو چھوڑ کے کہاں جائے گا جس نبی کے صدقے میں فرشتے اتر رہے ہیں؟ رمضان میں فرشتے اترتے ہیں فقط نہیں، یہ بات نہیں ہے. وہ تو شب قدر میں تو آتے ہی ہیں، جبرائیل کے ساتھ آتے، اور جبرائیل نبیوں پر آیا کرتے تھے. وہ جبرائیل نبیوں پر اللہ کا سلام اور پیام اور پیغام لے کر آتے تھے، اور وہی جبرائیل شب قدر میں فرشتوں کے ساتھ جو مسلمان بہن اور بھائی، جو مسلمان مرد اور عورت کہیں بھی بیٹھا ہوا اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں لیٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، فرشتہ اس کی زیارت کے لیے اتر رہا ہے. کیا خوش قسمتی ہے. اور آپ نے اس پر بھی غور کیا ہوگا کہ یہ مرتبہ مل گیا اللہ کے محبوب کے صدقے میں ملا، حضور کی امت میں شامل ہوئے تو مل گیا. تو یہ تمام جتنے بھی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں ابی بکر صدیق ہوں کہ عمر فاروق ہوں، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے. انہوں نے اپنی زندگی رسول اللہ کے لیے وقف کر دی، جان بھی مال بھی جو کہو حاضر. اور آپ کے لیے اے اللہ کے محبوب میں بھی قربان، میرے بیوی بچے بھی قربان. صحابہ کہا کرتے تھے، صحابہ حضور سے جب بات کرتے تھے تو اکثر کہتے تھے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں. اور بہت سے صحابہ جب گفتگو کرتے تو کہتے تھے روحی فدا کا یا رسول اللہ، حضور آپ نے یاد فرمایا میری روح آپ پر قربان ہو، روحی فدا کا یا رسول اللہ. بہت سے صحابہ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ یار حضور نے مثلا آواز دی، آؤ فلاں ادھر آؤ، طلحہ ادھر آؤ، زید ادھر آؤ، اسامہ ادھر آؤ. اسامہ حضور کے بڑے محبوب صحابی تھے. اسامہ حضور پر نور محمد رسول اللہ کے محبوب صحابی حضرت زید کے بیٹے تھے. حضور محبت فرماتے تھے ان سے، ادھر آؤ. تو جب حضور نے بلایا تو بہت سے صحابہ جب پہنچاتے تھے، جی میں حاضر ہو گیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. کیا حکم تھا حضور آپ نے یاد فرمایا، ابی و امی فدا کا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ. حضور آپ نے مجھے یاد فرمایا، کیا حکم تھا حضور. یہ رسول اللہ کے صحابہ کا طریقہ تھا، ادب تھا اور محبت تھی. قربان کرنے کو ان کا دل چاہتا تھا کہ ہر چیز کو حضور پر قربان کر دیں. تو رسول اللہ حضور پر نور. تو یہ فرشتے جو ہیں یہ صرف رمضان میں اترتے ہیں، شب قدر میں اترتے ہیں ہماری زیارت کے لیے نہیں، ارے 24 گھنٹے اترتے ہیں آپ کی زیارت کے لیے. 24 گھنٹے اتریں گے. کب؟ سبحان اللہ. رسول اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو فرش زمیں پر. یہ فرش زمیں ہے، قرآن پڑھو فرش زمیں پر، یہ سنا جاتا ہے عرش بری پر. یہ قرآن جب اوپر پہنچتا ہے، نیچے حافظ صاحب نے قرآن پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا، کیا بات ہے، سرینام کے مسلمانوں پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ان کے بچے حافظ ہو رہے ہیں، حافظ کر رہے ہیں. دیکھو کیا مرتبہ ہے. اب بہت سے حافظ جو ہیں دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، پڑھتے زیادہ نہیں ہیں. قرآن شریف جیسے وہ ہوتا ہے نا نمازی، ایک نمازی ہوتا ہے، کبھی یہ کون سا نمازی ہے، ان کو یہ رمضانی ہے. کیا مطلب کہ یہ رمضان کے رمضان آ جاتا ہے. اچھا ان کا بھائی یہ کون سا نمازی ہے، ان کا یہ عیدی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا نا بہت سے لوگوں کا نام رکھ دیتے عیدی.
کہ بھئی یہ عید کے عید نماز پڑھنے آتا ہے. اب بھئی یہ کون سا نمازی ہے؟ بقرہ عید پہ ایک نمازی کو دیکھا، بھئی یہ کون سا نمازی ہے؟ ان کا یہ بقرہ عیدی ہے، صرف بقرہ عید پہ نماز پڑھنے آتا ہے، عید پہ نماز پڑھنے آتا ہے، یا رمضانی ہے رمضان میں آتا ہے، یا جمعہ بھائی جمعہ خاں ہے، یعنی صرف جمعے کو آتا ہے. ایسے بھی نمازی ہوتے ہیں. اور باقی نمازی پنج وقتہ نمازی جو پانچوں وقت اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں، پانچوں وقت اللہ کی رحمت لینے کے لیے، برکت لینے کے لیے پانچوں وقت اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن اللہ کی رحمت ملتی ہے، بڑھتی ہے، سب کو مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی، مجھ گناہگار کو بھی اور آپ کو بھی، ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے. تو فرشتے، قرآن میں ارشاد فرمایا کہ فرشتے اترتے ہیں، شب قدر میں اترتے ہیں، جبرائیل کے ساتھ اترتے ہیں، جبرائیل کمان کرتے ہیں. ویسے بھی فرشتے اترتے ہیں آپ کی زیارت کے لیے. اچھا ویسے بھی اترتے ہیں. اس امت کا مرتبہ دیکھو، جب امت قرآن پڑھتی ہے، فرش زمیں پر قرآن پڑھا، عرش بری پر سنا گیا، تو فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب، بڑی پیاری آواز آ رہی ہے، یہ تیرے محبوب کا امتی قرآن پڑھ رہا ہے، ہم کو اجازت ہو ہم جا کے قرآن سن لیں. اس لیے کہ فرشتے حافظ نہیں ہوتے، فرشتوں میں حافظ نہیں ہوتا کوئی بھی. یہ تو نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے جو حافظ ہو گیا. اور اس کے ماں باپ کو قیامت کے جو رتبہ ملے گا، سبحان اللہ، وہ تو سب سے اونچا نظر آ رہا ہوگا، تاج پہنے ہوئے ہوگا، کراؤن. حافظ کے ابا تاج پہنے ہوئے ہوگا، کراؤن پہنے ہوئے ہوگا، ماں اور باپ. سبحان اللہ. اور اسی طرح سے فضائل ہیں. خیر بہرحال اس وقت میں اس کے فضائل بیان نہیں کر رہا کہ خاندان میں کتنے آدمی کو وہ شفاعت کرے گا، کتنے آدمی کی. تو بات دوسری کر رہا تھا کہ قرآن جب حافظ پڑھتا ہے وہ، اور حافظ نہیں ہے ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے وہ بھی، جو حافظ پڑھ رہا ہے وہ بھی، اور جس نے حفظ نہیں کیا ناظرہ پڑھ رہا ہے وہ بھی، جب قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اجازت لیتے ہیں، حضور ہم کو اللہ میرے رب اجازت ہے ہم نیچے جائیں. جاؤ. کہاں جانا چاہتے ہو؟ اللہ کو تو معلوم ہے نا، لیکن پوچھتے ہیں کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا وہ تیرے محبوب کا امتی قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو سننا ہے. تو فرشتوں کی جماعت، قرآن پڑھنے والے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتوں کی جماعت قرآن سننے کے لیے اترتی ہے. قرآن سننے کے لیے کیوں اترتی ہے؟ تاکہ اللہ کے محبوب کی امت کی زیارت کر لے کہ سبحان اللہ یہ کیسی پیاری امت ہے، اس کو قرآن ملا ہے، سبحان اللہ، اللہ کا انعام ملا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے، خلیفہ راشد تھے، پہلے خلیفہ تھے حضور کے جانشین، اور عقیدے کی حفاظت کی. اس وقت حالت بڑی خراب تھی مسلمانوں کی حالت بہت خراب تھی. حضور کا وصال ہوا تو بعض لوگوں نے شور کیا اور مچایا، کہا رسول اللہ تو اب انتقال کر گئے، رسول اللہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اسلام ختم ہو گیا، یہ بھی ختم وہ بھی ختم. اسلام ختم نہیں ہوگا، کہو انشاءاللہ. اسلام باقی رہے گا. اسلام اللہ کا بھیجا ہوا سچا دین ہے. یہ 1450 سال سے اللہ کی زمین پر موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. اس کے مٹانے والے مٹ جائیں گے، یہ نہیں مٹ سکے گا. بہت لوگوں نے مٹانا چاہا لیکن اسلام باقی رہا. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ کا یہ نور ہے، دین اسلام یہ پھیل کر رہے گا، اس کی روشنی کو کوئی بجھا نہیں سکے گا.
کوئی اگر چاہے نور اسلام کو پھونکوں سے بجھا دے، نہیں بجھے گا۔ 1450 سال سے لوگ پھونکے مار رہے ہیں، نہیں بجھتا، اور روشنی پھیل رہی ہے اور انشاءاللہ پھیلتی رہے گی۔ یہ نور ہے، نور پھیلتا ہے، اس کو پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ روشنی پھیلتی ہے، روشنی پھیلتی ہے، روشنی پھیلتی ہے، اس کے پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اسلام روشنی ہے، نور۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کے دل کو اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے، اس کو نور مل گیا، روشنی مل گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلیفہ ابو بکر صدیق عقیدے کی حفاظت کی۔ تو ابتدائی زمانہ تھا، لوگوں نے کہا بس اب اسلام ختم ہو گیا ہوگا، نہیں نہیں، کوئی ختم نہیں ہوا، میں موجود ہوں۔ ابو بکر صدیق کی گردن کٹ جائے گی لیکن اسلام میں ہم فرق نہیں آنے دیں گے۔ ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، آپ نے فرمایا اسلام مسلمانوں کی حکومت ہے، جب مسلمانوں کی حکومت ہو، اسلام کی حکومت ہو تو نبی کا دعویٰ نہیں چلے گا۔ حکومت پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ نے عقیدہ ختم نبوت کہ نبوت حضور پر ختم ہو گئی، اس کی حفاظت کے لیے رسول اللہ کے صحابہ نے جان لڑا دی۔ اس بہت بڑا کارنامہ تھا۔ منکرین زکوٰۃ سے زکوٰۃ وصول کی، کہا اسلام جیسا ہے اس کو باقی رکھیں گے، اسلام میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کے صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، لیکن عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی کہ رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں، محمد الرسول اللہ۔ پڑھو محبت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس عقیدے کی حفاظت کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز گنبد میں حضور کی قبر کے ساتھ، اللہ کے محبوب کے ساتھ زندگی بھر رہے، اور اب مرنے کے بعد بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح سے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں وہ حضور کے ساتھ رہیں گے۔ یعنی جو حضور سے محبت کرتے ہیں وہ حضور کے ساتھ رہیں گے، یعنی ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو حضور کے ساتھ ہیں، قبر میں حضور ان کے ساتھ ہوں گے، اور میدان حشر میں حضور اپنی امت کو تلاش کر رہے ہوں گے، آؤ میری امت، آؤ میرے دامن میں پناہ لو۔ اللہ تبارک و تعالی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں نصیب فرمائے اور عقیدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کھڑے ہوں ادب سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے محبت سے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب صلوات اللہ، صلوات اللہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام اللہ، یا حبیب سلام کا، صلوات اللہ، صلوات اللہ، انت شمس انت
أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك حبيب سلام عليك صلاة الله عليك صلاة الله حبيبي سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاب سلطان مدينة محبط وحی و سکینہ تو نور سے معمور سینہ اور مشک سے بہتر پسینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلاة اللہ علیکہ صلاة اللہ علیکہ اور اب تو طیبہ میں بلا لو حسرتیں دل کی مٹا دو ہم بروں کو بھی نبھا لو اور اپنے دامن میں چھپا لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اللہ یا حبیب سلام علیکہ صلاة اللہ صلاة والسلام علیکہ سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ الہا قادرہ ملکہ بادشاہ بنیازہ اے اللہ خالی جھولیاں ہیں خالی ہاتھ ہیں تیرے دربار میں حاضر ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ حاضرین میں سامعین بھی ہماری دینی بھائی اور بہنیں ہیں ان کے نیک مرادوں اور آرزو کو پورا فرما ان کے رزق میں اولاد میں جان میں اور مال میں برکت عطا فرما جو حج و زیارت سے محروم ہے ان کو حج و زیارت نصیب فرما اور جو روزہ مبارک کی اور عمرے کی زیارت کی آرزو رکھتے ہیں اللہ ان کو عمرے کی اور زیارت کی اے اللہ آرزو کو پورا فرما مرادوں کو پورا فرما حج و زیارت نصیب فرما حاضری نصیب فرما بار بار حاضری نصیب فرما رزق میں برکت عطا فرما اولاد میں برکت عطا فرما نیک اور سعادت مند بنا اے اللہ رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گیسوں کا صدقہ جنہیں ہماری دینی بھائیوں نے اور بہنوں نے اس جلسے کے قائم کرنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے سلسلے میں قائم کرنے میں دام دیر میں قدم سخن میں حصہ لیا ان کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرما جن بھائیوں نے اس کے قائم کرنے میں دام دیر میں قدم سخن میں حصہ لیا سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرما جتنے بھی بھائی اور بہنیں اور ہمارے عزیز مسلمان بھائی اور بہنیں اے اللہ مسجدوں کے بنانے میں اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اپنی مالی اور جانی قربانیاں دے رہے ہیں اے اللہ اس کو قبول فرما ان کے رزق میں اور مال میں اور برکت عطا فرما مسجدوں کی تعمیر کرنے والے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی رزق میں اور روزی میں روزگار میں اور اولاد میں برکت عطا فرما جامعہ ہے دارالعلوم ہے مدرسے ہیں جن کے قائم کرنے والے لوگوں کے بھائیوں کے اور بہنوں کے رزق میں جان میں اور مال میں رزق میں برکت عطا فرما اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما رب العالمین اسلام کا بول بالا فرما اپنے محبوب کی امت کی حفاظت فرما اے اللہ اپنے محبوب کی امت کی حفاظت فرما عالم اسلام کی روح زمین کے مسلمانان اہل سنت و جماعت کی حفاظت فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما روح زمین کے مسلمانان اہل سنت و جماعت پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين
فانصرنا على اليهود والمجوس والنصارى والمشركين انصرنا على القوم الكافرين. صلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا وحبیبنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم